السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر عماد شجاعت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان کے شہر لاہور میں 21 اور 22 مارچ کو ڈیری ایشیا ایکسپو کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں پاکستان کے تمام فارمرز اور ڈیری انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تمام ویٹنری یونیورسٹیز کے اعلیٰ عہدیداران، ایگریکلچرل یونیورسٹیز کے تمام اعلیٰ عہدیداران اور انجینئرنگ یونیورسٹیز کے تمام اعلیٰ عہدیداران سے گزارش ہے کہ سر آپ بھی پلیز تشریف لائیے گا اور ڈیری ایشیا ایکسپو کو وزٹ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکٹری لائف سٹاک اور وزیر لائف سٹاک سے گزارش ہے کہ سر آپ بھی پلیز وقت نکال کر ڈیری ایشیا ایکسپو کو ضرور وزٹ کیجیے گا، اور دیکھیے گا کہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ ترکی اور امریکہ جیسے ممالک بھی جو ڈیری ایکسپو کا انعقاد کرتے ہیں، اپنے ہاں سب سے زیادہ جو چیزیں ڈسپلے کی جاتی ہیں ان کی ڈیری ایکسپوز میں، وہ ان کے اپنے ممالک میں تیار کردہ ہوتی ہیں۔ انٹرنیشنلی بھی وہ انوائٹ کرتے ہیں کمپنیز کو کہ وہ تشریف لائیں ان کی ڈیری ایکسپوز میں، لیکن سب سے زیادہ جو ڈسپلے ہوگی وہ ان کی اپنے ممالک میں تیار کردہ مشینری ہوگی۔ آپ بھی تشریف لائیے گا ڈیری ایکسپو میں اور دیکھیے گا کہ پاکستان میں ٹی ایم آر سے لے کر اینیملز تک، سیمن سے لے کر ملکنگ پارلر تک، منرل سے لے کر جو بیج ہیں ہمارے فاڈرز کے، سب امپورٹ ہو رہے ہیں، اور ہمارے ہاں یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز، سیکٹری لائف سٹاک اور وزیر لائف سٹاک پلاننگ میں اپنا رول پلے کرنے کی بجائے اور ریسرچ میں اپنا رول پلے کرنے کی بجائے اور انوائرنمنٹ ریسرچ کا کریٹ کرنے کی بجائے صرف فیتے کاٹنے میں عافیت جانتے ہیں۔ سر گزارش ہے کہ جب آپ ڈیری ایکسپو وزٹ کریں تو پلیز ٹی ایم آر دیکھ کر جو امپورٹڈ ہوگی پاکستانی فارمر کو جواب دیجیے گا کہ جو پاکستان میں ٹی ایم آر بن رہی ہے اس کی وہ کوالٹی کیوں نہیں ہے، وہ 6 ماہ تک فنکشنل ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، کون سے ٹیکنیکل فالٹس ہیں؟ کیا پاکستان کے جو ویٹنری یونیورسٹیز کے اعلیٰ عہدیداران ہیں جو پاکستان میں ڈیری ایجوکیشن اور ڈیری سیکٹر کی امپروومنٹ میں جن کا کلیدی رول بنتا ہے، انہوں نے انجینئرنگ یونیورسٹیز کے عہدیداران سے کتنی بار میٹنگز کی ہیں کہ سر پاکستان کی ڈیری انڈسٹری میں جو ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے اس میں کون کون سے ٹیکنیکل فالٹس آ رہے ہیں، اور ہم ان فالٹس کو بہتر کرنے میں آپ کی کون کون سی خدمات لے سکتے ہیں۔ پاکستانی فارمر کو گائیڈ کیجیے گا کہ انہوں نے کتنی بار انجینئرنگ یونیورسٹیز کے عہدیداران سے ریکویسٹ کی ہے کہ سر جو فاریج ہارویسٹر ہے جو پاکستان میں مینوفیکچر ہو رہا ہے اس میں کون کون سے مینوفیکچرنگ فالٹس ہیں کہ جن کی بنا پر وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز مینٹین نہیں کر پا رہا، ہم کیوں امپورٹ کر رہے ہیں یہ چیزیں جبکہ یہ چیزیں ہم پاکستان میں تیار کر سکتے ہیں اور پاکستان میں پوٹینشیل بھی ہے، لیکن کیا ہے کہ اداروں کی سپورٹ نہیں ہے۔ سر پاکستان میں ڈیری سے ریلیٹڈ سافٹ ویئرز امپورٹ ہو رہے ہیں، ہمارے سافٹ ویئر انجینئرز کس کھاتے میں آئیں گے سر؟ یہ پاکستانی فارمرز کو گائیڈ کیجیے گا سر انہیں پاکستانی فارمرز کو یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے ڈیری ڈیولپمنٹ اور بریڈ ڈیولپمنٹ کے نام پر بہت سے فنڈز لیے ہیں، سر کیا آج تک ہم یہ طے کر پائے ہیں، یہ کھوج لگانے میں کامیاب ہو پائے ہیں کہ ہمارے کون کون سے اینیمل سلک جین کیریئر ہیں، ہیٹ ریزسٹنس میں یہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں ہمارے اینیملز؟ سر پاکستان میں اینیملز بہت دیر سے امپورٹ ہو کر آ رہا ہے، لیکن آج تک پاکستان میں کوئی بھی انٹرنیشنل لیول کا بل کریٹ نہیں ہو پایا سر کیا ہمارے ہاں جینومک لیب امپورٹنٹ نہیں ہے؟ سر کیا گلی گلی میں میٹرک پاس ڈاکٹرز کے پروڈکشن یونٹس لگانا زیادہ کارآمد ثابت ہو رہا ہے؟ کیا پاکستانی قوم ریسرچ کے اس معیار پر نہیں جا سکتی
سر وہ ممالک جن کی آبادی 3 کروڑ کے لگ بھگ ہے، ہم ان لوگوں سے رائے لے رہے ہیں کہ ڈیری ڈیولپمنٹ کیسے کی جائے؟ سر ہم اپنے دھڑوں پر سر رکھے اس دھرتی پر بوجھ ہیں سر۔ سر پاکستانی فارمر کو گائیڈ کیجئے گا کہ جو بیج ہم امپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ایگریکلچرل یونیورسٹیز بھی ہیں، ان کے سر عہدیداران کو ساتھ لیجئے گا اور پاکستانی فارمر کو جواب دیجئے گا کہ جو لوسن لوکل پاکستان کا لوسن جو ہم یوز کرتے ہیں اس میں لوسن کم اور جڑی بوٹیاں زیادہ ہوتی ہیں، جو امپورٹڈ بیج ہم یوز کرتے ہیں وہ قدرے بہتر ہوتا ہے، اس میں جڑی بوٹیاں نظر نہیں آتی۔ سر کیا پاکستانی یونیورسٹیز جو ایگریکلچرل یونیورسٹیز ہیں وہ ریسرچ میں اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ پاکستانی فارمرز کو گائیڈ کیجئے گا سر۔ سر ہم سیمن امپورٹ کر رہے ہیں، سر کیا ہم اپنا پروڈکشن یونٹ لگا کر سیمن پروڈیوس نہیں کر سکتے سر؟ سر ہم 40 ارب تک کے پلان بنا چکے ہیں کہ ہم سیمن امپورٹ کریں گے، لیکن کیا یونیورسٹیز سیمن پروڈکشن یونٹس لگا کر ان سے زر مبادلہ نہیں کما سکتی سر؟ سر پاکستانی فارمر کو گائیڈ کیجئے گا کہ پاکستان میں ان گنت اینیمل نیوٹریشنسٹس موجود ہیں، لیکن ہم منرلز امپورٹ کر رہے ہیں۔ کیا پاکستانی جو اینیمل نیوٹریشنسٹس ہیں، جو پروفیسر صاحبان ہیں، کیا ان کی اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں انٹرنیشنل لیول کے جو منرلز ہیں ان کے پروڈکشن یونٹس لگا سکیں سر، اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق منرلز پروڈیوس کر سکیں جن کی بائیو اویلیبلٹی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ کر رہی ہو؟ سر ہمارے ہاں جو میڈیسن امپورٹ ہو کر آ رہی ہے اس کے وہ ریزلٹس نہیں ہیں جو وہی ممالک اپنے ملک میں یوز ہونے والی میڈیسن کے ریزلٹس لیتے ہیں سر۔ سر کیا کام کرنا ہمارے عیش پرست نفس کو ابھی تک گوارا نہیں ہو رہا سر؟ میری لائف سٹاک انڈسٹری کے اعلیٰ عہدیداران سے گزارش ہے کہ سر زندگی کی اس تاریک شب کو صبح انوار میں بدلنا ہمارا فرض ہے۔ الوؤں اور چمگادڑوں، جنوں اور بھوتوں کو ہم ہی بگائیں گے، یہ ملک ہمارا ہے اور اس کے نفع اور نقصان کے ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم نے اس کی حفاظت نہ کی تو اور کون کرے گا سر؟ سر یہ ایک بیڑا ہے جس میں ہم سب سوار ہیں، اگر خدا نہ خواستہ یہ ڈوب گیا تو بچو گے نہ تم اور نہ ساتھی تمہارے، گر نہ ہو ڈوبی تو ڈوبیں گے سارے، لہٰذا اس بیڑے میں چھید کرنے والوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، اسے برباد کرنے والوں کی گردن مروڑ دو، اسے پامال کرنے والوں کو فنا کے گھاٹ اتار دو، پاکستان کی ایکسپورٹ انڈسٹری کو امپورٹ انڈسٹری میں بدلنے والوں کا مار مار کر کچومر نکال دو۔ یاد رکھو کہ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دعا ہے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔